نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وهو يعتكف الذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عافیتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کرتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور 2 عشرے اس ماہ مبارک کے ہم سے گزر چکے. اب ایک عشرہ، آخری عشرہ باقی ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس آخری عشرے کے اندر، تیسرے عشرے کے اندر جو ایک بہت اہم عبادت کی طرف یہ عشرہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کے بارے میں آقا مدنی کا ارشاد ہے کہ یہ مومن کے لیے جو اسلام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے جب یہ اعتکاف کرتا ہے تو یہ اعتکاف اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں. پھر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ فرمایا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال میں جو ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت کا موقع دیا ہے، تو میرے عزیز دوستو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. نہیں معلوم کہ آئندہ ہمیں زندگی میں یہ مبارک مہینہ کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، پھر اس حاضر دور کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. یعنی کہ دفتر بھی بند ہیں، دفاتر بھی بند ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کیوں نہ اعتکاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اعتکاف کے ذریعے سے. اور معتکف جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے میرے عزیز دوستو، جیسے کوئی سائل کسی کے گھر کے دروازے پر جا کر کے اور ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج جب مجھے سب کچھ ملے گا، کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، مجھے جوتے بھی ملیں گے، جب سب کچھ مجھے دے دیا جائے گا تو میں تب تیرا گھر چھوڑ دوں گا. اور معتکف کی بھی یہی مثال ہے. یہ جب اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں سب کچھ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے عزیز دوستو، یہ اللہ سے سب کچھ لینا چاہتا ہے، اور یقیناً اللہ کا وہ در ہے کہ جس در سے کوئی خالی واپس نہیں لوٹا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، اعتکاف کا بہت اجر ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتے ہیں. اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، اتنی ایک خندق کی مسافت ہے. تو میرے عزیز دوستو، پھر اسی طرح معتکف کے کھاتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. وہ نیکیاں جو باہر رہنے کی وجہ سے معتکف کرتا ہے، جب اعتکاف میں نہیں ہوتا، جنازے کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے، جنازے کے پیچھے جانے کا ثواب، تدفین کا ثواب، مریض کی عیادت کا ثواب، یعنی کہ جو ثواب وہ باہر رہ کر کے اللہ سے حاصل کر سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، جب یہ اعتکاف کے اندر مقید ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے یہ ایسے ثواب کے کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے اس کے کھاتے میں یہ سارے ثواب لکھ دیتے ہیں.
تو اس لیے ان اوقات کو، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ بھی سن لیجیے. اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی اس رات کو پانا ہے جس رات کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے خیر من الف شہر، کہ اس ایک ساتھ کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور وہ ساتھ یقیناً جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، 21، 23، 25 اور 27، 29 رات. ان راتوں کے اندر 27، 29 رات، ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے. اور پھر راج قول جو ہے وہ 27 رات کی طرف آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی رات کے اندر اللہ نے اس رات کی، اس لیلۃ القدر کی اس رات کو رکھا ہے. بہرحال جو ہے ان طاق راتوں کے اندر وہ اس ساتھ کو جب ڈھونڈتا ہے تو یقیناً معتکف جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے تو یقیناً اس کو جو ساتھ نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی وہ ساتھ نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا